بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وطه وياسين ومولانا ومولا الثقلين امام الحرمين صاحب کعبہ قوسین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم وغاصب حقوقہم مجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صلوات برادران ایمانی و محبان اہل بیت عزاداران سید الشہداء، وقت کم ہے اور اسی مناسبت سے میں بغیر کسی تمہید کے آپ کی خدمت میں کہ یہ قرآن جو ہمارے ہاتھوں میں ہے یہ طیب ہے، طاہر ہے، پاکیزہ ہے۔ اس کی ایک شرط ہے کہ اگر جسم کا نجس ہے تو اس قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، مس نہیں کر سکتا۔ تو جس طرح جسم کا نجس قرآن کو چھو نہیں سکتا، اسی طرح نسل کا نجس اہل بیت کو مان نہیں سکتا۔ اس کی پہلی شرط ہے، اور میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں جو کچھ بھی عرض کروں گا حوالے کے ساتھ قرآن، حدیث اور روایت کے روح سے۔ پروردگار نے 3 باتیں بتائی ہیں۔ پہلی چیز تو صاحبان ایمان سے خطاب کیا، گفتگو کی۔ دیکھیے گفتگو بھی قرآن میں الگ الگ ہے۔ اگر اس نے عوام الناس سے گفتگو کی ہے تو لہجہ دوسرا ہے، اگر مسلمانوں سے گفتگو کی ہے تو لہجہ دوسرا ہے، اور اگر صاحبان ایمان سے گفتگو کی ہے تو لہجہ دوسرا ہے۔ دیکھیے لہجے میں فرق ہوتا ہے۔ تو اللہ نے یہاں صاحبان ایمان سے گفتگو کی ہے، لہذا اپنا ماحول ہے، اپنے لوگ ہیں۔ 3 باتیں بتائیں کہ اے وہ لوگوں کے جو اللہ پر ایمان لا چکے ہو تو تقوی الہی اختیار کرو۔ بڑی بڑی بحثیں اس پہ کہ تقوی ہے کیا، ترجمے میں یہی ہے کہ اللہ سے ڈرو، لیکن شرط لگائی کیسے ڈرو؟ جس طرح ماں باپ سے
خوف کے ساتھ امید بھی وابستہ ہوتی ہے۔ والدین کے ساتھ جہاں خوف ہوتا ہے وہاں امید بھی وابستہ ہوتی ہے، تنہا خوف نہیں۔ تو جب ایمان کی منزل طے کر لو، جب تقوی کی منزل طے کر لو، تو اب اللہ حکم دے رہا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس کا مطلب خالق کی نظر میں جو سچے ہیں وہ کچھ ایسے ہیں کہ پہلے صاحبان ایمان میں سے ہو جاؤ، پھر متقی و پرہیزگار بن جاؤ، اس کے بعد سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اچھا، قرآن میں اللہ نے کچھ سچوں کا ذکر کیا، جناب موسیٰ کا بھی ذکر سچائی کے ساتھ کیا، اور کہا کہ یہ ہمارے مخلص بندے تھے، ایمان والے بندے تھے، مگر ان کا بھی امتحان اللہ نے لیا۔ خود اللہ نے، دیکھیں ایک تمہید بس 1 یا 2 منٹ کی، خود اللہ نے قرآن میں کہا کہ جب موسیٰ کے گھر میں سپاہی آ گئے، ابھی موسیٰ کی ولادت ہوئی، اور تلاشی لینے کے لیے جیسے ہی آئے، تو قرآن کہہ رہا ہے کہ موسیٰ کی ماں کا جگر شدت سے پھٹ جاتا اور وہ رونے لگتی۔ میں نے بڑھ کر سہارا دیا، قدرت کہہ رہی، میں نے بڑھ کر سہارا دیا۔ اے اللہ، تو وہاں سے یہاں تک سہارا دے سکتا ہے تو کیا علی نجف میں بیٹھ کر پوری دنیا میں سہارا نہیں بن سکتا؟ ہم نے سہارا دیا کہ خبردار مادر موسیٰ دیکھو رونا نہیں، اور اگر ہم سہارا نہ دیتے تو مادر موسیٰ رونے لگتی۔ پروردگار، تو رونے کو منع کیوں کر رہا ہے، بند کیوں کر رہا ہے؟ کہ رونا منع نہیں ہے، موقع اور محل دیکھا جاتا ہے۔ اگر مادر موسیٰ یہاں روتی تو نبوت کی حفاظت نہ ہو پاتی۔ معلوم ہے رونا وہیں پہ منع کیا جاتا ہے جہاں نبوت خطرے میں ہو۔ صلوات پڑھیں نا محمد والے محمد۔ تو میں نے عرض کیا تھا پرسوں کے مجلس میں، اور اسی سے متصل اپنے موضوع کو کر دوں، کہ موسیٰ کا امتحان آگ سے ہوا تھا، مگر فرعون کے سامنے وہ آگ سے جل گئے، ہاتھ بھی جلا تھا، جو حضرات ہوں گے ان کے ذہن عالیہ میں بات محفوظ ہوگی، اور زبان بھی جلی تھی۔ لیکن قرآن کے دونوں واقعے ہیں کہ ہاتھ بھی جلا، زبان بھی جلی، لیکن ابراہیم کے ایک جسم کا بال بھی نہ جلا۔ دیکھیے دونوں نبی، اور اگر دیکھیں گے تو ہمارے رسول کو ہٹا دیجئے، سارے پیغمبروں میں جناب ابراہیم شیخ الانبیاء، اور جناب موسیٰ بھی کم نہیں ہے۔ تمام نبیوں میں یہ ممتاز نبی ہیں، اولو العزم پیغمبر نبی، صاحب شریعت ہیں، اور پھر ان کے جانشین 12 ہیں۔ قرآن نے ذکر کیا، تو اللہ نے سب سے زیادہ جس کا ذکر قرآن میں کیا وہ جناب موسیٰ، نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، صاحب شریعت بھی ہیں، صاحب کتاب بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اولو العزم پیغمبر۔ ادھر جناب ابراہیم نبی بھی ہیں، عبد خاص بھی ہیں، لوگوں کے امام بھی ہیں، رسول بھی ہیں، اولو العزم پیغمبر بھی ہیں، برابر کا لیکن موسیٰ ڈر گئے آگ سے، جلے، اور ابراہیم نہ جلے، دونوں باتیں ہیں قرآن سے۔ میرے پروردگار یہاں ایک انگارے سے جل گئے، وہاں لاکھوں من آگ تھی، مگر اس سے جناب ابراہیم جلے نہیں، جبکہ ہر ملک آیا ہے تقریباً مدد کے لیے کہ کہیے تو یہ کر دوں، کہیے تو وہ کر دوں، مگر جناب ابراہیم نے کسی کی مدد بھی نہیں لی۔ اور جب نبی خدا کا نام لیتا تھا تو جناب ابراہیم کہتے تو تھے کہ اس سے بھی مدد لینے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ دلوں کا حال تو جانتا ہے، کیفیت تو جانتا ہے، اس سے بھی مدد نہیں مانگی۔ دیکھیں پوری توجہ سے عرض کر رہا ہوں جملہ، اللہ کے اس خلیل نے یہ نہیں کہا کہ اللہ تو میری مدد کر لے ورنہ جل جاؤں گا، ورنہ بھون جاؤں گا۔ کیا سے بات ہے، کیا یقین ہے، کیا استقلال ہے۔ وہاں موسیٰ ایک انگارے سے جل گئے، یہاں ابراہیم ٹنوں کے حساب سے آگ ہے اور پھینکے جا رہے ہیں، نہ خوف نہ حزن نہ ملال، بلکہ خوشی خوشی جا رہے ہیں۔ میرے پروردگار دونوں تیرے نبی
یہ جل کیوں گئے، یہ بچے کیوں؟ اور جناب موسیٰ کے اندر خوف ہوا کہ نہیں ہوا ایک اژدہا جو عصا کے ذریعے سے بنا تھا، اور یہاں ان کے سامنے آگ روشن ہوئی، یہ معلوم ہے کہ یہ پھول نہیں بنیں گے، لیکن پھر بھی دل میں خوف تو آنا چاہیے تھا، ولو جلتے یا بچتے وہ بات کی بات ہے، مگر دل میں خوف آنا چاہیے۔ پوری توجہ قرآن سے سنی، عرض کر رہا ہوں، یہ موسیٰ کیوں جل گئے، ابراہیم کیوں نہ جلے؟ مدد کے لیے نہیں بلایا ابراہیم نے، جانے نثار ہو جائے۔ صاحب عمدۃ البیان اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ ابراہیم کو جو یہ یقین تھا کہ قدرت سے بھی مدد نہیں مانگی، کہ وہ حال جانتا ہے، دیکھیں مدد نہیں ہے، حال جانتا ہے، فرشتوں سے انکار کر دیا، تو جناب صاحب عمدۃ البیان اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ موسیٰ جلے ابراہیم بچے، اس کی وجہ لکھتے ہیں کہ جناب ابراہیم کو یہ معلوم تھا، انہیں یہ یقین تھا کہ ہماری پشت میں، توجہ فرمائیے گا، ہماری پشت میں پنجتن کا نور ہے۔ صلوات پڑھیں نا محمد والے محمد۔ ہماری پشت میں پنجتن کا نور ہے، آگ ان انوار کو جلا نہیں سکتی، اور ان انوار کے صدقے میں بھی بچ جاؤں گا، لہذا نڈر رہے، نمرود جلا کے دیکھ لے اور لکڑیاں منگا لے، تیری خدائی میں کوئی درخت باقی نہ رہے۔ پوری توجہ، تو ایک جملہ کر دوں، ابراہیم کو یہ یقین تھا کہ پشت میں پنجتن کا نور ہے، ہمیں آگ نہیں جلا سکتی، اما جس کی پشت میں پنجتن کا نور آ جائے اسے آگ نہیں جلا سکتی، اور جس ابو طالب کے صلب سے پنجتن پیدا ہوں گے اسے آگ کیا جلا سکتی؟ صلوات بر محمد والے محمد۔ تو یہ معمولی بات تو نہیں تھی، بالکل بے خوف نکال لے حربہ۔ دیکھیے عجیب بات ہے کہ موسیٰ ڈالے گئے دریا میں، مگر ماں کا دل تڑپا، اب روئی جب موسیٰ رخصت ہو گئے۔ دیکھیے رونا بھی، میں ایک دلیل دے دوں قرآن سے، اور اس کے بعد پھر اپنی منزل کی طرف آ جاؤں آیہ کریمہ کے ذیل میں، وقت تو کیا، میں اس لیے عرض کر رہا ہوں۔ یہ جو اعتراض کرتے ہیں کہ صاحب یہ دقیانوسی طریقہ ہے، یہ پہلا سال کا دن آتا ہے وہ بھی یہ رونے سے شروع کرتے ہیں اور پورا سال یہ روتے ہی رہتے ہیں، یہ تو پرانا طریقہ ہے، یہ تو دقیانوسی طریقہ ہے، اس طرح نہیں رونا چاہیے۔ تو قرآن نے ذکر کیا، دونوں باتیں ہیں۔ جناب آدم نے جب پھل کھایا اور لباس جنت گر گیا تو جناب آدم پروردگار کے خوف سے رونے لگے، اور اس کے بعد اب علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ جب زمین پر آئے تو روتے ہوئے آئے۔ پہلی رات کبھی اندھیرا دیکھا نہیں تھا، کبھی تاریکی دیکھی نہیں تھی، لہذا رات بھر روتے بھی رہے، جاگتے بھی رہے، یعنی یہ دنیا کے پہلے آدمی کی پہلی رات ہے، وہ بھی رونے اور شب بیداری میں گزری ہے۔ پہلی رات آئے، روتے رہے، پھر قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تو مسلسل کانٹینیو لگاتار برابر 40 شب و روز روتے رہے، اسی لیے مرنے والے کا غم کم سے کم 40 دن تک منایا جاتا ہے۔ پوری توجہ رہے، ہمارے پاس ثبوت عرض کر رہا ہوں۔ اس کے بعد فراق حوا میں روتے رہے، اور 1-2 دن نہیں 300 سال تک۔ علامہ مجلسی نے لکھا، اور علامہ مجلسی نے لکھا 5 رونے والے دنیا میں گزرے ہیں، ان سے زیادہ کوئی گزرا نہیں رونے والا۔ اول ان میں جناب آدم اتنا روتے تھے کہ رخسار پہ زخم پڑ گئے تھے، اور آنسو ایک گڑھے میں جمع ہوتے تھے تو پرندے اس کو پیتے تھے، یعنی آنسو نکلنے کے بعد بھی پرندوں کی پیاس کا سبب بن جاتے تھے۔ پوری توجہ رہے، تو جناب آدم نے جب پھل کھایا تو خوف خدا سے رونے لگے، جناب آدم جب جنت سے نکلے تو روتے ہوئے،
پہلی رات آئی تو رونے میں گزاری، بیٹے کے غم میں 40 دنوں رات روتے رہے، فراق حوا میں 300 برس تک روتے رہے، تو کبھی شوق جنت میں روئے، کبھی فراق حوا میں روئے، کبھی بیٹے کے غم میں روئے، کبھی خدا کی قربت میں روئے۔ دوسرا کردار، اللہ نے کہا ابلیس تو نکل جا میری بارگاہ سے۔ کہا پروردگار تو سوچ رہا ہوگا میں گڑ گڑاؤں گا، معافی مانگوں گا، روؤں گا نہیں۔ اللہ نے کہا نکل جا تو ملعون ہے، مگر قرآن کہہ رہا ابلیس رویا نہیں۔ اللہ نے کہا تو لعنتی ہے، مگر ابلیس رویا نہیں۔ اللہ نے کہا تو کافر ہے، رویا نہیں۔ دیکھیں جملہ، اللہ نے کہا تو ملعون ہے، نکل جا میری بارگاہ سے، تو کافر ہے، تو ملعون ہے، تو لعنتی ہے، مگر ابلیس رویا نہیں۔ تو بھائی اتنا تو قرآن نے بھی بتایا، رونا آدمیت کی دلیل ہے، نہ رونا یہ شیطانیت۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ تو ہمارے رونے پہ بھی اعتراض نہ کرو، ہم پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کیوں نہیں روتے۔ جس طرح ایک بے نمازی کو پوچھنے کا حق نہیں ہے کہ نماز آپ کیوں پڑھتے ہیں، ایک نمازی کو پوچھنے کا حق ہے کہ آپ کیوں نہیں پڑھتے۔ اسی طرح جو روتا ہے وہ پوچھ سکتا ہے آپ کیوں نہیں روتے۔ پوری توجہ ہے نا ذہن عالیہ میں؟ تو میں برادران محترم آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا، عزاداران ایمان پوری توجہ سے، کہ اللہ نے صاحب ایمان کے لیے عرض کیا مومن ہو گئے ہو تقوی الہی اختیار کرو اور اب سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ بڑی تفسیریں میں کہاں جاؤں اتنے وقت میں عرض کرنے، کیونکہ مسلسل میں نے دبئی میں اسی آیت کریمہ کے ذیل میں پورا اشرا پڑھا، تو ظاہر سی بات ہے 10 مجلسوں کی بات میں ایک مجلس میں کیسے بیان کر دوں۔ لیکن سنیے، وہ سچے ایسے ہیں جو ہم نہیں، قرآن نہیں، دشمن گواہی دے دے کہ یہ سچے ہیں۔ دیکھیے آپ ہمارے ہیں، آپ نہ کہیں گے، ہمت افزائی کریں گے تو کیا کوئی غیر آئے گا؟ ہمیں تعجب نہیں ہے کہ آپ جو یہ ہمت افزائی کرتے ہیں، واہ واہ کرتے ہیں، ہمیں نہیں ہے کہ بھائی صاحب کچھ نہیں، یہ تو ہمارے ہیں ہی۔ بات تو جب ہے کہ جب غیر ہو اور وہ تعریف کر دے تو برادران محترم یہ سچے ہیں، مگر کیسے؟ اگر غیر ان کی تعریف کر دے تو آئیے تعریف دیکھیے بغیر تاریخ ثبوت کے عرض کر رہا ہوں۔ جناب علامہ فوق اولاد حیدر فوق بالگرامی نے اپنی کتاب تاریخ امیر المومنین میں لکھا کہ جب مولا علی خیبر میں علم لے کر پہنچے اور علم کو پتھر پر نصب کر دیا، تو یہودیوں کا ایک عالم تھا، اس سے لڑائی جھگڑے سے کوئی مطلب نہیں تھا۔ عالم کا مطلب لڑائی جھگڑا نہیں ہے، عالم کا مطلب لڑائی جھگڑا نہیں ہے، وہ اپنے علم سے کام لیتا ہے۔ پوری توجہ رہے ذہن عالیہ میں؟ تو اس کا کام تھا آنے والے کو دیکھنا، کیا دیکھ رہے تھے ہمیں نہیں معلوم ہے، لیکن 39 دن تک دیکھتا رہا ہو تو وہ سر بھی نہیں اٹھاتا تھا۔ ہوں گے وہی؟ اچھا صفت کی بات یہ تھی کہ سردار کہتا تھا ہم کیا کریں اللہ کے رسول، یہ لشکر ہی بزدل ہے، اور لشکر کہہ رہا تھا ہم کیا کریں، یہ سرداری بیکار ہے۔ بالکل اسی طرح سے میں مثال دے رہا ہوں، دیکھیں مثال مجھے معلوم نہیں یہاں کا کیا ماحول ہے، کہ مجمع کہہ دے ہم کیا تعریف کریں، آپ ذاکر ہی اتنا خراب لے کر آئے ہیں، ذاکر کہے کمیٹی والوں سے ہم کیا کریں، سامعین ہی ایسے ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ مجمع بدلا جا رہا ہے یا ذاکر بدلا جا رہا ہے۔ پوری توجہ ہے نا ذہن عالیہ میں؟ تو یہ رسول کے پاس شکوے ہوتے تھے ایک دوسرے کے۔ پیغمبر نے آواز دی کل میں علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا۔ کیا مرد کی تشبیہ ہے؟ مولا علی نے بھی نہج البلاغہ میں مرد کا فقرہ استعمال کیا ہے، سنیے۔ میرے کلاس میں ایک کتاب داخل تھی تو عرض کر رہا ہوں ایک دو جملے، کل بھی میں نے پرسوں عرض کیا تھا۔ مولا علی نے جب خطبہ دیا کہا کہ لوگوں چلو جہاد کے لیے، تو لوگ ہاتھ جوڑنے لگے، یا علی یہ شدت کی گرمی، یہ کڑاکے کی گرمی، سر نہیں نکالا جا رہا ہے، کیسے لڑائی ہوگی؟ مولا ذرا گرمی کا دم ٹوٹنے دیجئے، ہلکی ہو جائے گرمی، پھر میں جب تم سے بولتا ہوں کہ چلو جہاد کے لیے تو تم عذر پیش کر دیتے ہو۔ مولا یہ کڑاکے کی ٹھنڈک
ہاتھ بھی باہر نہیں نکالا جاتا ہے، یہ تلوار کیسے چلا پائیں گے؟ صاحب منبر سلونی کہتا ہے کہ اے اہل کوفہ، جب میں تم سے کہتا ہوں جہاد کے لیے نکلو تو کبھی تم گرمی کے لیے کہتے ہو کہ یہ سخت گرمی ہے، کبھی سردی کے لیے کہتے ہو۔ اے مردوں کی شکل میں نامردوں، میں نے عرض کیا قرآن اور حدیث اور روایت کے عنوان سے عرض کر رہا ہوں، اے مردوں کی شکل میں نامردوں، تمہاری عقلیں تو حجلہ نشین عورتوں جیسی ہیں۔ میں تشریح کر دوں، آپ سمجھ نہیں پائے، حجلہ نشین عورتوں جیسی۔ سنیے، میں نے اپنے استاد سے پوچھا، ہم بھی پہلی بار نہیں سمجھ پائے تھے، حضور یہ حجلہ نشین عورتیں کیا ہے؟ تو سنیے، تمہاری عقلیں حجلہ نشین عورتوں جیسی ہے۔ تو کہا حجلہ نشین اسے کہتے ہیں جس کی آج ہی شادی ہوئی ہو، جس لڑکی کی۔ تو کچھ عورتیں ہمارے یہاں یوپی میں تو ہے رسم، دیکھنے آتی ہیں کہ بہو کیسی آئی ہے، دیکھیں گھر میں کیسی آئی ہے، چہرہ کیسا ہے، آنکھیں کیسی ہیں۔ تو چونکہ عورتیں ہی اسے دیکھنے آ رہی ہیں تو اپنے والیوں سے بھی ہاتھ اٹھا لیتی ہے، اپنے منہ کو چھپا لیتی ہے۔ پوری توجہ رہے۔ تو مولا علی نے فقرہ استعمال کیا، حجلہ نشین عورتوں جیسی تمہاری عقلیں، غیر سے نہیں، تم مجھ سے ہی منہ پھرا رہے ہو۔ میں پورے خطبے کی تشریح اگر کروں تو خدا کی قسم پورا گھنٹہ لگ جائے گا، وقت گزر جائے گا، انشاءاللہ زندگی رہی کبھی عرض کروں گا۔ بات آ گئی تھی تو عرض کیا، کل میں علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا، قرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، خدا رسول کو دوست رکھتا ہوگا، خدا رسول اسے دوست رکھتے ہوں گے۔ اچھا تھے کہاں علی؟ وہیں خیبر میں تھے، خیمے میں بیٹھے تھے رسول کے؟ کہا نہیں، یہ تو مدینے میں تھے، مدینے میں تھے۔ اور خیبر اور مدینے کی دوری جانتے ہیں کیا ہے؟ کم سے کم 150 کلومیٹر، 150 کلومیٹر، یعنی تقریباً کم و بیش کر رہا ہوں کہ جیسے کانودر سے احمد آباد یا اس سے کم و زیادہ، مجھے معلوم نہیں زیادہ، لیکن ایک اندازے میں بتا رہا ہوں۔ اور نبی نے یہاں پکارا، علی نے وہاں سن لیا۔ اس کا مطلب علی تمہارے جیسے تو نہیں ہے، اما وہ تو تمہارے سامنے احد میں پکار رہا تھا، تم پہاڑ پہ نہیں سن پا رہے تھے۔ پوری توجہ رکھیے گا، نبی نے پکارا، علی نے مدینے میں سن لیا۔ اب سب کو تعجب ہے، سن کیسے لیا؟ مجھے تعجب نہیں ہے، آج کی سائنس نے بھی مسئلے کو آسان کر دیا۔ چور آتے ہیں، تار چوری کر لے جاتے ہیں، کیسے فون کریں؟ ٹیلی فون بیکار ہو گیا تو ایک سیٹ نکال دیا موبائل کی شکل میں، ہر چھوٹا بڑا غریب امیر رئیس و مالدار سب رکھتے ہیں، لیکن اس میں نہ کوئی تار ہے نہ کوئی کنیکشن ہے، بس ایک سم کا کمال ہے، ایک سم کا کمال ہے۔ اور اگر سم اچھا ہے تب بھی نہیں بات ہوگی جب تک بیٹری چارج نہیں ہوگی، بیٹری چارج نہیں ہوگی۔ تو اب سمجھ میں آیا، وہاں سے ملایا احمد آباد سے کانودر کسی صاحب کو اور ہم ہی کو ملا دیا، ہم بات کرنے لگے۔ ان کا مجمع میں کوئی نہیں سن رہا، ہم کیا کہہ رہے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں اور کیسے بات ہو رہی ہے۔ ان کا مسئلہ اس کا نہیں ہے کہ یہ بات ہونے کی، وہاں سے جو ٹیلی فون کیا انہوں نے موبائل کیا تو سب کے موبائل پہ گھنٹی کیوں نہیں بجی؟ بھئی سم تو سب میں ہے، ان کا نمبر جس کا ڈائل ہوگا۔ اب سمجھ میں آیا، عصمت کا نمبر نبی کے پاس بھی تھا، عصمت علی کے پاس۔ پوری توجہ رہے، نبی نے پکارا، میں عرض کر رہا ہوں، آگے بڑھ رہا ہوں، علی آگئے، یہ آ نہیں گئے، چہرے بدل گئے۔ دیکھئے چہرے بدل گئے، میں تو پہچان لیتا ہوں، اس لیے صحابی مدینے میں پہچان لیتے تھے۔ کیسے؟ ہوگا دیکھئے ایک دور ترقی کا چلا ہے، وہ کیا؟ ہر چیز کا ایک آج پیمانہ ہو گیا ہے نا؟ پیمانہ کہے گا الگ الگ ہے پیمانے، گیہوں کتنا ہے اس کا پیمانہ ہے، وزن ہے۔ اور آپ کے پہیے میں، گاڑی کے پہیے میں کتنی ہوا ہے، پیمانہ ہے۔ آپ کے سپیڈ کیا ہے، گاڑی کتنی سپیڈ سے چل رہی ہے، پیمانہ ہے۔
جہاز زمین سے کتنی اوپر اڑ رہا ہے، پیمانہ ہے نا، ہر چیز کا پیمانہ ہے۔ اچھا آپ کسی وی آئی پی سے ملنے جائیے تو مشین رکھ دیتے ہیں، کچھ بم نہ ہو، کوئی ایسی چیز نہ ہو خطرناک، یہ چلا جاتا ہے۔ لیکن یہ مشین کبھی یہ نہیں بتا سکتی یہ جو ملنے والا آ رہا ہے وہ محبت میں آ رہا ہے یا نفرت میں۔ ایسی کوئی مشین ابھی ایجاد نہیں ہوئی ہے، لیکن ہمارے نبی نے 1400 سال پہلے اس مشین کو ایجاد کر دیا۔ کہا سنو، ذکر علی چھیڑ دینا مجمع میں، چہرے کھل جائے تو علی والا، اتر جائے تو برادران ایمان عرض کر رہا تھا، چلے علم لے کر، ان کا تو کام ہو گیا، علم ملا نہیں۔ اجب بہرحال جب چلے اور پتھر پہ نصب کر دیا، یہی تو بات تھی۔ علامہ اولاد حیدر فوق بالگرامی اپنی کتاب تاریخ امیر المومنین میں لکھتے ہیں، اور 3 حوالوں سے عرض کروں گا، بات ایک ہی ہے اس لیے ایک ہی حوالہ دے رہا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں کہ جب مولا علی گئے تو اب یہ 39 دن تک تو سر جھکائے رہا، کیا دیکھیں ان کو، لیکن جب پتھر پہ علم نصب کیا تو اس نے بھی سر اٹھایا کہ کوئی آیا ہے۔ سر اٹھا کے اب جو دیکھا تو پھٹ سے وہی توریت نکالی اور ایک باب کھولا، توریت کا ایک باب کھولا، چیپٹر کھولا اور کتاب کو پڑھنا شروع کیا۔ علی کے چہرے کو دیکھا، کتاب کو دیکھا، علی کے چہرے کو دیکھا، کتاب کو دیکھا، علی کے چہرے کو دیکھا اور کتاب کو دیکھا۔ کہا خیبریوں تم ہار گئے، یہ وہی آ گیا جو علمدار ہے۔ اما تعجب اس میں کئی نکتے سنیے کا ٹائم نہیں ہے، لیکن اتنا سنیے، کہتا ہے کہ خیبریوں، ابھی تو جنگ ہوئی نہیں نا، جوہر دکھائے نہیں نا، لیکن وہ کہتا ہے کتاب کو پڑھ کر، توریت کو پڑھ کر، اے اہل خیبر تم ہار گئے۔ میں کہوں گا کیسے پتہ لگا لیا؟ کہ ہماری یہ توریت بتا رہی، ہماری کتاب بتا رہی ہے، میں اپنی آنکھوں سے کتاب کو بھی دیکھ رہا ہوں، علی کو بھی دیکھ رہا ہوں۔ اس کا مطلب علی کو وہی دیکھ پائے گا کہ جو آنکھوں کے ساتھ کتاب کو بھی دیکھے۔ شاید اسی لیے یہ اندھے ہوتے ہیں۔ بھی جملہ عرض کروں کہ تعجب ہے، کتاب توریت سے علی کو پہچان گیا اور تم قرآن پڑھ کے علی کو نہ پہچان پائے۔ بس اب کہتا ہے سنیے، کہتا ہے خیبر والو تم مغلوب ہو گئے۔ ابھی جنگ تو ہوئی نہیں، یہ پہلے کہہ رہا ہے، کیا کہنا، خیبر والو تم ہار گئے، مغلوب ہو گئے، شکست کھا گئے، پوری توجہ۔ تو کہا کیسے؟ کہا خدا کی قسم کیسے ویسے نہیں، میں توریت میں دیکھ رہا ہوں یہ تو موسیٰ آ گئے۔ جملہ دیکھیے، حوالہ اسی لیے عرض کر دیا کہ مجمع ہے، کسی کی سمجھ میں آئے نہ آئے، بعد میں کہیں مولانا کہاں پڑھ کے چلے گئے، حوالہ لیجئے۔ کہا خیبریوں تم ہار گئے، یہ تو موسیٰ آ گئے۔ ابھی موسیٰ کا یہ امتی تو ضرور ہے مگر دیکھا نہیں ہے۔ یہ دیکھا ہو تو مجھے بتائیے، نہیں دیکھا، نہیں تو پیغمبر کا دور، موسیٰ کا دور کب کا گزر چکا ہے۔ موسیٰ کو دیکھا نہیں مگر کتاب میں جو شکل لکھی تھی، حلیہ لکھا تھا، اس سے پہچان لیا۔ میں کہتا ہوں تم بڑے منحوس تھے جو قرآن سے نہ پہچانا اہل بیت کو، ورنہ ابن عباس نے کہا کہ اگر میرے اونٹ کی رسی گم ہو جائے تو جنگل میں نہ ڈھونڈوں گا بلکہ قرآن سے پوچھوں گا بتا میرے اونٹ کی رسی کہاں۔ اما رسی کا ذکر تو قرآن میں ہے، تمہاری خلافت کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، کیسی باتیں کرتے ہو۔ تو وہ کہتا ہے خیبر والو تم ہار گئے، مغلوب ہو گئے۔ دیکھیں جملہ عرض کر رہا ہوں، پوری توجہ سے سنیے گا، اور جو اگر سمجھ میں آ جائے تو دعا دے دیجئے گا، بس دعا کا طلبگار ہے۔ خیبر والو تم ہار گئے، ارے یہ تو موسیٰ آ گیا۔ میں کہوں گا یا علی، اس پوری دنیا کائنات میں
بس تنہا آپ ہی کا کردار ہے. اما خیبر میں علم لے کر آ جائے، خیبر میں ایک لمحے کے لیے علم لے کر آ جائے تو یہودیوں کو موسیٰ نظر آئے، شب ہجرت چادر اوڑھ کر سو جائے تو کافروں کو. حیدر 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 تو برادران ایمانی، میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا، آیت کی تو پوری تشریح بھی نہ ہوئی، لیکن اللہ نے کہا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو سچے کہتے ہیں جس کی دشمن گواہی دے. دیکھیں یہ ہمارا والا نہیں ہے، نہ ہماری کتاب ہے. ہمارا ایمان تو ہے مگر یہ ہماری کتاب نہیں ہے، مگر گواہی دے رہے ہیں. اب تاریخ نے لکھا، اور سنیے وقت تو کم ہے یہ تو مجھے اندازہ ہے، لیکن بہرحال عرض کر رہا ہوں وہ جملہ سنیے کہ جناب شامی دربار میں کھلبلی مچ گئی جب ان کے سپاہیوں نے گھاٹ پہ قبضہ کر لیا تھا. صفین کا مسئلہ پہلے شامیوں کا قبضہ ہو گیا گھاٹ پر، سب سے پہلے امیر شام نے حکم دیا تھا قبضہ کر لو گھاٹ پر، اور علی والوں کو پانی نہ دو. تو پانی نہ دینا یہ تمہارے بزرگوں سے چلا آ رہا ہے. تمہارے کیا بات ہے؟ کربلا کیا ہے؟ کربلا سے پہلے بھی تم کر چکے ہو، یہ تمہارے بزرگوں سے چلا رہا. پیاسے ہوئے مالک اشتر، عمار یاسر، حسن و حسین، جناب عباس کہ مولا فوج پیاسی، کیا حکم ہے؟ مولا نے خطبہ دیا کہ میرے شیروں، میرے جوانوں، میرے دلیروں، میرے صحابیوں، میرے جانبازوں، تم اپنی تلواروں کو خون پلا دو، تمہیں پانی مل جائے گا. حکم جہاد کے لیے یہ فقرہ کافی تھا. مالک اشتر اور عمار یاسر جیسوں نے حملہ کیا، اور اب ایک لمحے میں گھاٹ پہ علی والوں کا پرچم لہرانے لگا. بھئی اتنا تو معلوم ہو گیا کہ فرات پر قبضہ کرنا شامیوں کا کام ہے، قبضے کو ہٹا دینا پھر قبضہ کرنا یہ علی والوں کا کام ہے. اب یہ پیاسے ہو گئے. دیکھیے عرض کروں، دشمنی 4 دن میں ہم بھول جائیں گے، تھوڑی بہت بات ہو، لیکن 5 منٹ کی دشمنی جلدی کوئی بھولتا نہیں ہے. ابھی تو تم ہمیں جان سے مار رہے تھے، ذبح کر رہے تھے بغیر پانی کے، اب تو ہمارا قبضہ ہو گیا. اب وہ گھبرائے، اب کیا ہوگا؟ تو نے پانی بند کروا دیا. بس امیر شام نے دستہ تیار کیا، جانے نثار ہو کردار علی پر، جانے نثار ہو جائے، دستہ تیار کیا. چند لوگ کہا جاؤ علی سے سوال آپ کرو. کہا سنو مگر تم جا رہے ہو، میں ہنس رہا ہوں. کہا کیوں؟ کہا علی جواب کیا دیں گے؟ امیر شام کہتا ہے مجھ سے سنو. کہا میں پہلے بتا رہا ہوں یہی علی کا جواب ہوگا. کہا کیا ہوگا؟ کہا علی یہ کہیں گے کہ یہ تو دیکھنے میں انسان ہے. دیکھیے دیکھنے میں ہے، ویسے انسان نہیں ہے. یہ تو دیکھنے میں انسان ہے، اگر جانور بھی ہو تو ان پہ بھی پانی بند نہ کرنا. یہ علی کا کردار ہے. دیکھو میرے سپاہیوں آ گئے، یا علی امیر شام نے ہمیں بھیجا ہے. پانی بند ہو گیا، آپ کے سپاہیوں نے بند کر دیا. پانی بند نہیں کیا ہے، یہ خود ڈر کے گھاٹ پہ نہیں گئے ہیں. بھئی پانی تو جب بند ہو جب کوئی لینے کے لیے جائے، یہ خود ڈر کے گھاٹ پر نہیں لینے گئے. کہ یا علی آپ کے سپاہیوں نے پانی بند کر دیا ہے، اب آپ کا حکم کیا ہے؟ بڑی مجبوری ہے میرے ساتھ، وقت بہت کم ہے ماحول کے حساب سے، لیکن میں اپنے وقت ہی میں انشاءاللہ ختم کروں گا. کہا یا علی حکم کیا ہے؟ مولا علی نے تقریر کی، میرے شیروں، وہی جملے، میرے جانبازوں، میرے دلیروں، میرے جوانوں،
میرے شہسواروں، قبضہ کرنے کے معنی یہ نہیں کہ جانوروں پہ پانی بند کر دیا جائے. کھول دو پانی، گھاٹ کھول دو، سب کے لیے مباح کر دو اور کہہ دو کہ کسی پہ پانی بند نہیں ہوگا. آئے پلٹ کر کہتے ہیں امیر شام تو نے جیسا کہا تھا ویسا ہی ہوا. کہ تو جانتا نہیں، ہم جانتے ہیں. علی سے بہتر ہم علی کو ہم سے بہتر کوئی نہیں جانتا. ہم علی اور اولاد علی اور ان کے ماننے والوں پر پانی بند کر سکتے ہیں، مگر علی بند نہیں کر سکتے. بھائی جملے سنیے گا. کافروں نے میٹنگ کی شب ہجرت، کل میں انشاءاللہ ایک عرض کروں گا مجلس، اس میں بات آئے گی کہ وہ محمد تو چلا گیا، امانتیں بھی لے گیا. شب ہجرت رات بھر بیکاری میں کھڑے رہے. اب وہ ہماری امانتیں، سونا چاندی گولڈ، حالانکہ وہ ان کے باپ کے نہیں تھے، سب چرائے ہوئے تھے، مگر امانت رکھوائی تھی. ڈاکو تھے نا. پوری توجہ رکھیے گا، امانت ان کی نہیں تھی. ایک جملہ عرض کروں، سنیے گا. تو آپ وہ لے کے چلا گیا. سب نے کہا کیا ہوگا اگر اسی مال سے لشکر تیار کر لے؟ تو کرائے کا لشکر اور ہوتا ہے، جابازی والا لشکر اور ہوتا ہے. تو سب تو بیٹھے رہے، مگر ایک کافر کھڑا ہو گیا. ایک صحیح مگر کھڑا تو ہوا. ایک کھڑا ہوا اور نے کہا سنو میرے دوستوں، ہم ذاتی بنا پہ محمد کو دشمن رکھتے ہیں کہ ہمارے خداؤں کو برا کہتا ہے، ورنہ وہ اتنا امین ہے کہ ہم نے پورے 40 سال اس کے زندگی کے دور دیکھے. وہ مکے سے جا نہیں سکتا جب تک ہماری امانتوں کا کسی کو جانشین نہ بنا دے. یہ 1400 سال پہلے بوڑھے کافروں کا عقیدہ تھا کہ محمد مکے سے نہیں جا سکتا جب تک امانتوں کا کسی کو جانشین نہ بنا دے. یہ کل کے نئے مسلمانوں کا عقیدہ کہ محمد دنیا سے چلے گئے، کسی کو جانشین نہ بنایا. کہا وہ جا نہیں سکتا جب تک کہ ہماری امانتوں کا کسی کو جانشین نہ بنا دے. کہا ثبوت؟ کا ثبوت یہ ہے کہ اگر تم بھی محمد جیسے ہوتے تو تمہارے پاس نہ رکھتے. بھئی اپنا مال اپنے پاس ہوتا. وہ ہمارا دشمن ہے مگر ہم اس کے پاس امانت رکھ رہے ہیں. کہا کیوں؟ کہا اس لیے محمد ہمارے جیسا نہیں ہے. میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ محمد ہمارے جیسا نہیں ہے. ہم تو امانت میں خیانت کر سکتے ہیں مگر وہ محمد امانت میں خیانت نہیں کر سکتا. تو یہاں مکے میں کافروں نے کہا محمد ہمارے جیسا نہیں ہے. وہاں صفین میں شامیوں نے کہا علی ہمارے جیسا نہیں ہے. بھئی ہم تو بند کر سکتے پانی مگر وہ پانی نہیں بند کر سکتے. کیوں؟ علی ہمارے جیسے نہیں ہے. تو مکے میں کافروں نے کہا محمد ہمارے جیسا نہیں ہے، اور فرات پر صفین میں شامیوں نے کہا علی ہمارے جیسا نہیں ہے. اب جو نبی کو اپنا جیسا کہے وہ کافروں سے بھی بدتر، جو علی کو اپنا جیسا کہے وہ منافقوں سے بھی بدتر. صلوات بر محمد وآل محمد. کیا کہنا؟ تم کردار کو کیوں نہیں دیکھتے ہو؟ کردار تو دیکھو، ان کا کردار ہی ایسا ہے. شامی دربار میں عورت کا نام ہے اردیہ بنت حارث، مگر محبت علی کوٹ کوٹ کر بھری تھی. اچھا یہ بات ہم کیا، قرآن بھی اسی طرز پہ ہی بیان کرتا ہے مگر کچھ تھوڑا کم و بیش. تاریخ الگ ہے، قرآن الگ ہے. ان کا ذکر قرآن میں کتنی صدیوں تک ہے اور کون کون شے انہیں پہچانتی ہے یہ آپ تصور نہیں کر سکتے. یہ یہودی عیسائی پہچان لے بس ہو گئے مولا. نہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ انہیں نہ جانے تو پھر مولا کیسا؟ قرآن نے ذکر کیا، میں اپنی طرف سے نہیں. سلیمان کی سواری رک گئی کہ ایک چونٹی نے آواز دے دی، یعنی ایک چونٹی پر سلیمان کی سواری رک گئی.
اور وادی النمل ہے جہاں لاکھوں انگنت کروڑوں بے شمار چوٹیاں، اور ایک چوٹی کو اپنے ہاتھ پہ رکھ لیا. اس نے کہا تھا عبادت کا وقت ہے نا، چلے جاؤ اپنے اپنے بلوں میں. ہاتھ پہ رکھ لیا. میں بات عرض کروں گا بعد میں. چونٹیاں کتنی تھیں؟ ان کا انگنت بے شمار لاتعداد، اور واقعہ ہے قرآن کا. تو جب لاکھوں کروڑوں اربوں چوٹیاں تھیں، بے شمار لاتعداد چوٹیاں تھیں، تو نبی سلیمان نے، پیغمبر سلیمان نے سب چوٹیوں کو ہاتھ میں کیوں نہ لیا؟ یہ ایک چوٹی کو ہاتھ پہ کیوں لیا؟ ہوگا تم سمجھے نہیں. اس چوٹی کو لیا جو چوٹیوں کی سردار تھی، چوٹیوں کی سردار تھی. تو قرآن نے مزاج بھی بتا دیا. اب مزاج قرآن اور مزاج نبوت بھی سمجھنا. جب مجمع انگنت ہوتا ہے تو ہاتھوں پر اسی کو اٹھایا جاتا ہے جو سردار. اب نہ کہنا کہ علی کو غدیر میں صرف علی ہی کیوں ہاتھوں پر اٹھائے گئے. پھر مجمع لاکھوں کا تھا تو ہاتھوں پہ اسی کو لیا جو سردار تھا. پوری توجہ. اب کلام کیا. نوعیت کیا کسی پر ظلم کر سکتی؟ آپ تو نہیں ظالم، آپ تو نبی ہیں، نبی ظالم نہیں ہو سکتا. مگر جو یہ آپ کے ساتھی ہیں یہ تو معصوم نہیں ہیں. لہذا میری عبادت کا وقت ہو رہا تھا، میں نے کہا چلو بل میں، کیوں ان کے دیکھ کے اپنی عبادت قضا کرے، کچھ فائدہ بھی نہ ملے. معلوم ہوا اگر عبادت قضا کرنے کے بعد کچھ فائدہ نہ ملے تو قضا بیکار ہے. لیکن اب اگر عبادت قضا کرنے کے بعد کوئی فائدہ مل جائے، پوری توجہ رہے ذہن عالیہ میں. دیکھیں نسلیں تو گزرتی رہی چونٹیوں کے، مگر ان کے قانون نہیں بدلے. سردار بدلتے رہے، قانون ایک رہا. جناب مولوی انتظار حسین صاحب قبلہ نے اپنی کتاب ستون صداقت جلد اول میں لکھا، جب ایک مدت کے بعد مولا علی کی سواری گزری، ساتھ میں جناب سلمان ہے، کہتے ہیں تمام تعریفیں اس اللہ کی جو ان چوٹیوں کی تعداد کو جانتی ہے. امامت کی پیشانی پر بل پڑ گئے کہ سلمان اگر اللہ کی تعریف کرنا ہے تو اس طرح کرو کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے جس نے ان چوٹیوں کو پیدا کیا. کہ مولا یہ تعداد انگن، کہ یہ میں بتا سکتا ہوں کتنی تعداد. کہا یہ سلمان یہ بھی بتا سکتا ہوں اس میں نر کتنے ہیں، اس میں مادہ کتنے ہیں. کہا یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ مشرق کی طرف کس کا ارادہ ہے، مغرب کی طرف کس کا ارادہ. یہ بھی کر سکتا ہوں جو مشرق کی طرف جا رہے ہیں انہیں مغرب کی طرف پھیر دوں. بھائی پوری توجہ. سلمان کو تعجب ہوا. جب تعجب ہوا تو ایک بار نگاہ صحابیت نے دیکھا کہ مولا علی نے اپنا دست امامت میرے چہرے پر پھیرا، اور جب چہرے پہ پھیرا تو میں براہ راست ان چونٹیوں کی آوازیں سننے لگا اپنے کانوں سے کہ ان چونٹیوں کی سردار کہہ رہی تھی بلوں سے نکل آؤ، بلوں سے نکل آؤ، بلوں سے نکل آؤ، بلوں سے نکل آؤ. فخر سلیمان علی کی سواری گزر رہی ہے، فخر سلیمان علی کی سواری آ رہی ہے. جبکہ مورخ نے لکھا جس وقت سلیمان آئے تھے وقت وہی تھا، زمانہ بدلا ہے مگر وقت وہی عبادت کا تھا. میں کہوں گا چونٹیاں کہہ رہی ہیں عبادت کے لیے چلی آؤ بلوں سے، نکل آؤ بلوں سے، نکل آؤ بلوں سے. ارے کل کہہ رہی تھی بلوں میں چلی جاؤ، بلوں میں چلی جاؤ، آج کہہ رہی ہو بلوں سے نکل آؤ. کہا کل جس کو دیکھتے تو ہماری عبادت نہ ہو پاتی، آج وہ آ گیا ہے جس کے چہرے کو بھی دیکھ. صلوات بر محمد والا. بس ایک فکر اور سنیے اور جملہ عرض کروں، پھر انشاءاللہ کبھی زندگی رہی عرض کروں گا. شب ہجرت یہ بات تو لگ گئی کہ جب اللہ نے بھیجا جبریل و میکائیل کو، بات بہت بڑی جملوں میں عرض کر رہا ہوں، جاؤ علی کی حفاظت کرو.
تو آ گیا فرشتہ جبریل، سرانے میکائیل پائیں، بات ہونے لگی حفاظت کی۔ پوچھا جبریل نے کون افضل ہے اس وقت؟ کہا ہم علی کے پاس کھڑے ہم افضل ہیں۔ کہا ہم سرانے کھڑے ہیں۔ جبریل کہتے ہم افضل۔ تو کہا ہم بھی مفضول نہیں، آپ سے ڈبل افضل۔ کیسے؟ کہا آپ سرانے کھڑے رہ کر علی کی حفاظت ہی تو کر رہے ہیں۔ کہا میں ایک وقت میں دو کام کر رہا ہوں، ایک وقت میں دو کام کا۔ وہ کیا؟ کہا پائیں کھڑے ہو کر علی کی حفاظت بھی کر رہا ہوں، چہرہ دیکھ کے خدا کی عبادت بھی کر رہا ہوں۔ صلوات بر محمد وآل انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، یہ گھرانہ ہی لاجواب ہے۔ ہم بھی تشنہ رہ گئے، آپ بھی پیاسے رہ گئے، مگر انشاءاللہ کل عرض کروں گا۔ اور یہ بھی سن لیجئے، کبھی یہ پیاس پوری نہیں ہوگی، چاہے فضائل ہو چاہے مصائب۔ اگر تسکین ہو جائے تو پھر دوبارہ ذکر سننے کی ضرورت نہ پڑے۔ لہذا یہ پیاس ایسی ہے کہ جتنا ہی پیو گے پیاس بڑھتی جائے گی۔ یہ طلب ہے کربلا حسین نے بنائی، مگر کیسے؟ دیکھیے یہ روضہ ایک عالی شان روضہ۔ ہمارے یہاں ایک شاعر نے، جن کے لیے مشہور ہے کہ نواب آصف الدولہ نے جب اپنا بڑا امام باڑہ بنوایا اور اس کے بعد امام باڑے کے اندر ہی ایک مسجد بنوائی، تو انہوں نے 5 مصرے کہے تھے مخمس۔ بڑا عجیب بات ہے، بڑا مسئلہ ہے۔ سنیے گا کیسا منظر، کہ جیسے آپ یہ بیٹھے ہیں، یہ عزا خانہ اور اس کے اس طرف مسجد ہے، بالکل پاس ہی میں ایک ہی گراؤنڈ میں۔ تو انہوں نے جب عزا خانہ بنوایا تو مسجد بھی بنوائی۔ تو اس کے بعد انہوں نے 5 مصرے کہے، کہتے ہیں کہ مسجد کا گرچہ سب سے بڑا احترام ہے، مسجد کا گرچہ سب سے بڑا احترام ہے، لیکن امام باڑہ بھی عالی مقام ہے۔ مسجد کا گرچہ سب سے بڑا احترام ہے، لیکن امام باڑہ بھی عالی مقام ہے۔ وہ خانہ خدا یہ مکان امام ہے، وہ خانہ خدا یہ مکان امام ہے۔ وہ بندے جو ہے سو رات دن ان کا یہ کام ہے، اما سجدہ اگر ادھر تو ادھر بھی سلام ہے۔ صلوات بر محمد۔